جی اسامہ بھائی آپ کچھ دکھانا چاہ رہے تھے. میں تو کیونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اب بات کر رہے تھے آج، جی جی تو میں چاہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھوڑی سی اور بات کر لی جائے کرے. فرام پاسٹ. تو سکر بھائی اور افضل ورائے صاحب اگر آپ موجود ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کرنے لگا میں. جی جی ماشاءاللہ بالکل ہوگی. تو ذرا توجہ فرمائیے گا، کافی بھائیوں کو یہ بات پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوگی. جی 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 جی. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کر مرتے ہیں. لکھتے ہیں اور ان کی اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت 23 برس ہے. یہاں سے انہوں نے صداقت انبیاء نکالا ہے اصول. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی خدا کا مامورین اپنا کام کمپلیٹ کیے بغیر وفات نہیں پا سکتا. یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے جا کے وہ دوبارہ لکھتی ہے کہ ان کو موت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورا نہ کرے جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں، جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ اسامہ جی پھیل میں جائے. یار سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی جی. آپ اگر اس کو شروع سے اس کو کر سکیں، میں اس کو یوٹیوب پہ لائیو کرتا ہوں تاکہ ساتھ ہی وہ ہاں ایک بار شروع سے اس کو جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا وہاں سے اس کا ریکیپ میں چاہ رہا تھوڑا سا سکر بھائی تھوڑا سا نا بالکل مرچ ٹھیک ہے. مسالہ ایڈ کیا جائے بالکل ٹھیک ہے کہ میں ٹاپک سے باہر نہیں جانا چاہ رہا. میں جا سکتا ہوں لیکن جانا نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے کام بالکل ہے. صحیح. اچھا جب تک وہ ورائے صاحب یوٹیوب کے اوپر کرتے ہیں، وہ میرے ایک بڑے پرانے دوست نیچے آئے ہیں زاہد گجر صاحب. میں ان سے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، زاہد گجر صاحب میں آپ کو اپنا میسج میں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے گروپ میں ایڈ کیجئے گا واٹس ایپ پہ. یہ ہنسی اچھی نہیں تھی سکر بھائی. آپ نے زاہد میں تبلیغ کرنی ہے آپ نے. جی اسامہ جی ریڈی ہو گیا وہ، میں آم ریڈی جی جی بھائی. جی کریں جی. تو افضل برائے صاحب آپ کو پتا ہے کہ سکر بھائی نے پچھلی 2 ایک ساتھ میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا عقیدہ بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ بھی صرف ہم نے ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم نے ان کا عقیدہ بتایا، اور وہ عقیدہ تھا فحاشہ عورت کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. آج ہم ایک اور قدم بڑھائیں گے ان کے باقی عقائد کے بارے میں جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھتے ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں، اور ان کو اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت 23 برس ہوگی. یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب صداقت نبوت کا ایک معیار قائم کرتے ہیں، اور اس صداقت نبوت کے معیار میں سب سے پہلی دلیل اس میں انبیاء قائم کرتے کہتے ہیں کہ انبیاء اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک وہ اپنا کام مکمل نہ کریں. پھر دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں ان کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں، اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ پھیل جائے. مرزا صاحب نے ایک بار پھر اسی اصول کی طرف بات کی ہے. کیا اب ہمارا سوال ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، کہ آیا وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے گئے یا نہیں کر کے گئے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فرض منصبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ تھا، جو تکمیل اشاعت ہدایت تھا، جو دین ہدایت کی اشاعت کرنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھی. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ
نقل کفر کفر نباشد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا فرض دیا جو عدم وسائل کی وجہ سے غیر ممکن تھا. اب اس میں کفر جتنا چاہے بندہ بڑھا سکتا ہے کہ کیا یہ کہنا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ایسا منصب فرض لگایا جو غیر ممکن تھا جان پوچھ کے. کفر، یہ کفر ہے جو میں بول رہا ہوں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی رائٹنگ کا استدلال ہے. یا تو ایک استدلال یہ ہے یا دوسرا استدلال اس کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں کر پائے. دونوں میں سے ایک ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کفر ہے، کیونکہ بہتان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگ رہا ہے. لکھتے ہیں اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین کون سا منہم. رہ گیا تھا اسامہ بھائی؟ جی کون سا منصب رہ گیا تھا؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے اشاعت ہدایت. اشاعت ہدایت. تو یہ جو کام ہے یہ خود سے لکھیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اشاعت ہے اسامہ بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو لٹریچر ہے صاحب کا، وہ 98% اپنے آپ کو منوانے میں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو پھر اشاعت کیسی؟ بات ہے کہ اگر اشاعت کرنی ہے وہ تو یہ آئے گا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وہاں پہ یہ تو نہیں آئے گا کہ ہم لوگ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم لیں گے. استغفر اللہ. بہت اعلیٰ مرشد بھائی، بہت اعلیٰ. آپ عمدہ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر مرزا صاحب کو یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ میرے الہام کی، میرے دعوے کی بنیاد میرا الہام اور قرآن مجید ہے، اور میں حدیث نبی، میں کفر دہرا رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشد کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. آپ اس کو اشاعت کہیں گے؟ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں لکھا ہوا. جہاں تک بات اشاعت ہدایت کی بات ہے، اس پہ ضرور میں آؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ایک پوائنٹ رکھ دوں کمپلیٹ کر کے. وہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا فرض منصبی دیا گیا جو کمپلیٹ نہیں ہوا، اور پیچھے وہ اصول طے کر کے آئے ہے کہ صداقت انبیاء میں پہلا اصول یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ کام کمپلیٹ کر کے جاتی ہے. اور اسی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں، پھر اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے. لکھتے ہیں مگر ابھی اشاعت ناقص ہے. کوئی بھائی مجھے بتا سکتا ہے ناقص کا مطلب کیا ہے؟ نقص ہے اس کے اندر، نقص زدہ، حرام ہے اس کے اندر، معذلہ نقص زدہ. تو افضل ورائض صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کفر کفر نباشد جو اشاعت کر کے گئے تھے وہ ناقص تھی. اس کی دلیل آج میں دوں گا آپ کو. توبہ استغفر اللہ. اس کی دلیل نمبر 1، اللہ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام غلط عقیدے پر تھے وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ کے معاملے میں. جب وہ وصال کر گیا پھر پہلا اجماع ہو رہا ہے وفات عیسیٰ کا مرزا صاحب کے مطابق. یہ ایک میں نے اگزامپل دی ہے مرزا صاحب کے لٹریچر سے. یہ تھا ایک پہلو. تو یہ وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مانتے ہیں. مجھے بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اسامہ بھائی، یہ اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قائم ہوا ہے کہ اس پہلے انبیاء پہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ کون سے والا اصول؟ یہ جو اشاعت کا اصول ہے، 23 سال کی زندگی کا ٹائم ملے گا اور دین کی اشاعت ہوگی، یہ والا اصول جو پہلی لائن ہے، اس سے پچھلے پیج پہ آپ جائیں تو اس پہ صرف انہوں نے
تمام انبیاء کے بارے اس سے جی پہلے یہ اس سے پہلے یہ انہوں نے تمام انبیاء یہاں پہ لکھ دیا. تمام انبیاء. تو پھر اس کا مطلب جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہو گیا نا, ان کی آمد ہوگی نا, ان کی زندگی میں پھر اشاعت نہیں ہوئی ہوگی پراپر طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے نبی پاک یہ صلی اصول اللہ علیہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے. وسلم. اگر مرزا صاحب کی بات مان لیں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا تھا ان مرزا صاحب کہتے ہیں معاذ اللہ اگر آسمان پہ چڑھے بھی ہوں گے تو معاذ اللہ روتے ہی گئے ہوں گے. سکر بھائی بہت تیز یادداشت آپ کی چلتی ہے. آپ مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے. آپ ذاتی کر رہے ہیں, اتنی ذاتی کیسے درد دل کر بھائی, سکتے درد دل بھائی سامی تب تک آپ کھلے. درد دل بھائی, آپ کو یہ میثاق النبیین کی جو آیت ہے جی اس کے اندر پتہ ہے آپ کو جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے؟ مرزا صاحب بھی شامل ہیں. مرزا صاحب بھی شامل ہیں یا مرزا صاحب کے لیے لیا گیا ہے میثاق؟ نہیں سر, لیے ہی مرزا صاحب کے لیے گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہے درد دل بھائی, آپ کچھ بتا سکتے ہیں 2-3 امپلیکیشنز اس کی؟ اپلیکیشن ریگارڈنگ واٹ؟ اگر مرزا صاحب کو اس کا میثاق بنایا جائے تو جماعت کے مطابق اس کی امپلیکیشنز کیا نکلتی ہیں؟ اگر مرزا صاحب تو یعنی کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں, مرزا صاحب تو یعنی کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں, توبہ نعوذ باللہ, وہ مرزا صاحب کی مدد کے لیے اویلیبل ہے. اور اگر نہ کی مدد تو توبہ نعوذ باللہ خارج ہیں ہر چیز سے. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد میں یہ شامل ہے بات, نقل کفر نباشد میرے منہ میں خاک, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا ہے مرزا غلام احمد کی نصرت کرنے کے لیے. جی میں نے سنا ہے سر. اور اگر یہ عہد معاذ اللہ توڑ دیا گیا تو نجات ہی ممکن نہیں ہے. نجات ہی ممکن نہیں ہے, شفاعت بھی تو مرزا صاحب نے پھر توبہ نعوذ باللہ کرنی ہے نا. اگر دونوں معاذ اللہ ایک دور میں ہوتے تو ان کو بیعت کرنی پڑتی مرزا غلام احمد کی, نعوذ باللہ, اپنی نجات کے لیے. یار یہ مذہب ہے, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں اسلام کہو. سیکر بھائی آپ کو ایک نئی امینڈمنٹ سکر بھائی اس اصول کے حساب سے کیا جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں وہ سارے ذلی بروزی ہیں معاذ اللہ؟ مرشد بھائی ذلی بروزی ہوں, میں کہتا ہوں اس کانسیپٹ کو آپ یوں سمجھ لو نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان کر دی ہی تمام نے, اللہ نے ان سے عہد ہی اس بات کا لیا تھا کہ مرزا غلام احمد کے تم نے کرنی نصرت کرنی. سیکر بھائی کل کی یہ تو ان کا عقیدہ ہے, لیکن یہاں پہ جو چیز ہے آیت کے اندر وہاں پہ تو ذلی بروزی نہیں ہے. اور اگر قادیانیت یہاں پہ تو حقیقی نبیوں کی بات ہوئی. سیکر بھائی جب تک وہ ریفرنس لگاتے ہیں ایک آپ کو کل کی اپڈیٹ دیتے ہیں. کل میں چلا گیا رضی صاحب کی براڈ پہ, وہاں میں نے کویسچن کر دیا کہ لا الہ الا اللہ میں اگر کوئی الہ نہیں ہے, لا شریک اللہ میں کوئی شریک نہیں ہے, لا ریب میں فی میں کوئی شک نہیں ہے, تو لا نبی بعدی میں کیسے آ سکتا ہے کوئی نا. تو رضی صاحب کی ایکسپلینیشن سنیں, آپ انجوائے کریں گے. اب نیکسٹ سیشن پہ میں نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے, لیکن فی الحال کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ لا نبی بعدی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے بعد. لا نبی بعدی, سارے مسلمان سنیں ذرا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ میری غیر موجودگی میں. آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں موجود نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں وہاں کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا اس کا ایک ڈائلاگ بڑا فیمس ہے ان میں. وہ ڈائلاگ یہ ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نقل کفر, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بتا رہا ہوں, حضرت علی کو, کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کا روم سے, لیکن یاد رکھنا بھائی ہو, نبی نہیں ہوگے. یاد رکھنا. ان کے نا ڈائلاگ ہیں بنے ہوئے, انہوں نے ڈائلاگ بنائے ہوئے اس طرح کے. یہ پہلی بار میرے سامنے جو بکواس کی تھی یہ مسرور نے کی تھی, ٹھیک ہے. میں کہا بخار کتنے لکھا, یاد رکھنا. یاد رکھنا.
दिखाओ ना, फिर बादी के ऊपर अड़ गया, बादी बादी बात बात साबित करो, बात साबित करो, बात। अभी ना 1-2 दिन में दर्द दिल भाई, ये जो है ना बादी का लफ्ज, जी जिसको ये कहते हैं कि अच्छा अगर यहाँ वाले बादी के बाद मतलब तो ये है कि याद रखना पीछे से नबी नहीं होगे। जब आप कहोगे नहीं ऐसा चक्कर नहीं, फिर कहेंगे बाद का मतलब तो है मेरी वफात के बाद, बात साबित करो, ईसा का बाद हो गया बात। ये इस कदर दजाली नेटवर्क है। एक ना वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, आप सबको ना मैं वीडियो सुनवाऊंगा, आपने सिर्फ चस लेनी है उसके अंदर बादी लफ्ज के ऊपर, हक्के बक्के आप रह जाएंगे कि इंसान किस कदर किस हद तक मजबूर हो सकता है, जिल्लत का चेहरा बन सकता है या पोस्टर बन सकता है। लेकिन मैं जो कल से परेशान हूँ कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई नबी नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर वो मक्का में मौजूद है तो नबी हो सकता है, पहला अंदाजा क्वेश्चन। करो, अंदाजा करो। और अगर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नहीं, मौजूद आप है तो क्या मदीना में नबी नहीं है कोई? दर्द दिल भाई अपना यहाँ से आप आगे चले गए हैं। सबसे पहले तो आप ला इलाह पे जाए ना, जी कि अल्लाह ताला की मौजूदगी में कोई खुदा नहीं है। हाँ जी ठीक है, अंदाजा करो। मतलब ये कैसी भोंडी तावील है। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा हुआ है, ला नबी आबादी की तफहीम करते हुए मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि ला नफ़ी ये आम है। अब ये आम नफ़ी है, ला नबी ठीक है, जिन्स नहीं कोई आम है जी। हाँ, तो अब ला नफ़ी आम जब हो गया तो उसका मतलब है कि कुल्ली तौर पे नफ़ी है लाल हर नफी तरीके जिन से। से है, लाल नफी जिन पे टोटल क्लोज सील पैक। अच्छा, सामने तो कुछ अब जी जी अंदाज़ा लगाएं आप कि इनको कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को डिफेंड करने के लिए। अल्लाह माफ़ करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप एक तरफ रखें, अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसको ही मशकूक कर देते हैं ये। जाहिद भाई मुझे एक बात बताए, जाहिद भाई, नबी पाक जो हजरत अली को जी जी। माज़अल्लाह समझा रहे थे, तंबीह कर रहे थे कि याद रखना भाई हो, नबी नहीं, इसका मतलब था हजरत अली ने पीछे नबूवत जारी कर देनी थी अपनी। बिल्कुल, मतलब वो तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं एज अ वार्निंग हज़रत अली को कहा जा रहा है। हाँ, कैसे यार बदबख्त लोग हैं यार, अल्लाह की कसम। तौबा तौबा देखिए तौबा तौबा। कुछ प्ले कर रहे हैं? जी सुनिएगा, अफजल राय साहब मौजूद हैं क्योंकि झटका जी आपको जी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। जिगर भाई आप कान खोले रखिएगा, ठीक है? सुने मैं खोले हुए कान। सुने। खोल दिया है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाद भी नबी आएंगे, या ऐसा नबी आ सकता है, बल्कि आएगा जो तेरी तायीद करेगा और बड़े जोर के साथ वही बातें कहेगा जो तू कहता है। तुझ पर भी पहले अंबिया की तरह फर्ज है जिनकी तूने तायीद की, जैसा कि कुरान करीम में बारहा आया। एक मिनट रुके 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 ला, रुके 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 एक लानत मिनट है जी, इस एक एक मिनट ऐसा मिसाक पुराने नबियों से लिया था कि आइंदा नबी को की हमायत करनी है तुमने, और जान माल हर चीज जिससे भी तुम उसकी मदद कर सकते हो उसकी नुसरत करो। जान माल हर उस चीज से नुसरत करनी है, मदद करनी है। और ए मोहम्मद आपसे भी ये मिसाक लिया गया था मिर्जा साहब के लिए, नाउज़ बिल्लाह। लानत अल्लाह अल काज़िबीन। लानत लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, लानत लानत, आप जानना चाहिए कौन है? बेशर्मी और बेहयाई पे लानत। मैं तो सबसे पहले पहचान जाता हूँ। कर रहे हैं आपको ये उसामा साहब इनकी जमात का, मैं समझता हूँ मिर्जा साहब के से ऊपर लेवल का दजाल है ये। सर, वो अपने कफन चोर वाली बात सुनी हुई, कबर वाली? दलबे ठहर जाए, दलबे ठहर जाए जरा, इसको एक दफा आप पहले देखें, मुकालमा नोट करें कि कैसे कैसे अल्लाह ताला नबी पाक को क्या क्या कह रहा है, आप वो नोट करें जरा, आप अंदाजा करें। और आएगा, एक आएगा है, एक जरूर आएगा। ये तो सिकर साहब कोई इंसान इसको ये अल्फाज जो है, ये टोन यानी ऐसे है जैसे कि मार रहा है तीर सीधे सीने के अंदर मुसलमान के। बिल्कुल इसके टोन देखें, इसका असलूब देखें,
یہ مرزائیت ہے سیکر صاحب، یہ مرزائیت ہے، بے ادبی، بے توقیری، بدتمیزی، شاتمیت، گستاخی، یہ ہے اس کے پلرز آف دس، یہ جو مذہب ہے نا اس کے پلرز ہیں۔ اور ساتھ ایسا ماسٹر کرافٹسمین ہے اپنی آرٹ کا، ساتھ ہی پھر کہہ دے گا لے ہو یار حوالے رب تے نال ہی نہ اکھاں چ آنسو نہ کچھ، آواز ایک باری بس تھوڑی جی میں کرنی ہے تے ایم دی تھلے روڑ لگ پڑ گے تو پھر سیدھا ہو کے پہ جائے گا، پھر اوکے۔ افضل بھائی کو لگتا ہے پہچان میں نہیں آئی آواز، یہ تو آواز ایسی ہے جو نہیں عبد بھائی پہچان گئے؟ سر آواز اے میں کیا ہے کہ مرزا غلام احمد تمہیں وڈا دجال ہے اس جماعت دا جناب، یہ وقت دے دجال نو پچھاڑتے نے افضل بھائی۔ وقت تے دجال نو بہت اینو ہی تو میں پہچان۔ اچھا یار اسامہ بھائی دوبارہ لگائیں یار یہ ایک خدا کی منٹ قسم ہمارا رب ہمارے ساتھ، جی جی لگائیں ایک جی۔ منٹ آ رہا ریکارڈ اوکے۔ دیکھیں ہمیں گلاسز اتارنی پڑتی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی جی اوکے ایک منٹ اوکے سنیں جی۔ مفہوم اگر ایک ایسا میثاق پرانے نبیوں سے لیا تھا کہ آئندہ نبی کو کی حمایت کرنی ہے تم نے، اور جان مال ہر چیز جس سے بھی تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی نصرت کرو، اس شرط پر کہ وہ باتیں جو تم پر نازل ہوئی ہیں ان کی مخالفت کرنے والا نہ ہو بلکہ تائید کرنے والا ہو۔ بس ہر ایسے نبی کی حمایت ہر گزرے ہوئے نبی پر فرض ہے جو اس کی ہر گزرے ہوئے نبی پہ فرض ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بالکل بالکل، استغفر اللہ۔ سیکر بھائی مجھے تو ایک پوائنٹ بیچ میں سے یہ سمجھ آیا کہ جو آپ پر نازل ہوئی ہیں اس کی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ جی جی ابھی سنیں، ابھی آ رہی ہے، ابھی سنیں گا ذکر بھائی، سنیں۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد بھی نبی آئیں گے، یا ایسا نبی آ سکتا ہے بلکہ آئے گا جو تیری تائید کرے گا اور بڑے زور کے ساتھ وہی باتیں کہے گا جو تو کہتا ہے۔ تجھ پر بھی پہلے انبیاء کی طرف فرض ہے جن کی تو نے تائید کی، جیسا کہ اللہ اب دیکھو کہ یہ انصر رضا نے پچھلے دنوں جب یہ بات کہی تھی تو سارے چونگے نہیں، جماعت کا موقف نہیں ہے، انصر رضا نے کہا ہے جماعت کا موقف نہیں ہے۔ ہم نے والد اسلام سے آرٹیکل نکالا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ دیکھو یہ موقف کہاں تک ہے، اور یہ موقف یہاں تک بھی نہیں ہے، یہ موقف اس سے بھی پیچھے کا ہے، یہ بہت پیچھے کا موقف ہے۔ ایک بار یاد ہے اسامہ بھائی ایک احمدی نے چیخیں ماری تھی آ کے، وہ کیا نام تھا اس کا، ریئل احمدی یا پتہ نہیں، وہ اویس کی براڈ پہ جا کے چیخا تھا، سیکر گستاخی ہے، گستاخی کر دی اس نے مسیح موعود کے اوپر یہ بات کر دی کہ جناب اگر وہ ایک دور میں ہوتے نبی پاک کی تو وہ بیعت کرتے۔ ہاں تو اس طرح کا حوالہ نہیں نام تھا، دیا، حوالہ نہیں دیا مجھے، حوالہ نہیں دیا، تو دسو اندازہ کرو، نہ تینوں حوالہ دے گئے تو تینوں اسی نہیں، خوش کر کے بھیج دیں گے۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، یہ جب میثاق النبیین ہے اس کے اوپر جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء سے میثاق لیا گیا، اسی طرح ایک آنے والے کی جس نے تصدیق کرنی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق لیا گیا، اور یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق نہیں لیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ اچھا کتنے فنکار ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک نے تو سب کی تصدیق کر دی، ان کی تصدیق کرنے کے لیے تو کوئی آئے گا نا، ان کی تصدیق کون کرے گا؟ ہاں بالکل، یہی بیسک پوائنٹ ہی یہ ہے نا، اسی بات کے اوپر جو ہے یہ انصر رضا نے بھی یہ سارا اس دن یہ جتنی بات انصر رضا نے کی ہے وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر کی ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اب یہاں پہ سیکر بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آتا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بھائی ایک چیز یاد آئی آپ کو جو مصدق مبشر نے مبشر تو مصدق یاد آیا کچھ؟ ہائے 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 ہائے، ان کو دلیلیں دے لیکن انہیں سمجھ نہیں لگنی، یہ نیانے ہمارے اب۔
ابھی ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں نہ پہنچی ابھی تک یہ وہاں پہ اس خزانے کی طرف، وہ جو کفر کا خزانہ ہے. دیکھیے آج اللہ اکبر. میں ان کو بتا رہا ہوں، آج تک جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے نا، اس کی چند چیزیں جو صحیح جو کہتے ہیں نا کہ بومرز، وہ ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے آپ آؤ تاکہ ہم آپ کو مار کے بتائیں ہاں بھی ایسے ایسے لگتی ہے بال. تو چاہے وہ اسماعیل احمد ہو، چاہے مسئلہ کفر الاسلام ہو، چاہے وہ پاکستان ہو. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ 50,000 ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 51,000 ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ. اللہ معاف کرے. یہی تو آپ چیٹنگ کرتے ہیں. وہ بیچارہ اس لیے تو پٹتا ہے بیٹھ کے سلیم مقتلی نہیں. یہ وہ گل کر رہے جنہیں 60,000 حوالے لدے نے اپنے آپ جی 60,000 والے لد کے جڑا بیچارہ کر رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے بہ کے بیچارہ انہیں بوجھ تھلے. اس کو بولو نہیں 60,000 سے والا تبلیغ میرے نہیں کر پاس رہا، پڑا ہوا ہے. 60,000 حوالے لد کے گلیاں چ پھر رہے ہیں. گلیاں 'ਚ پھر رہا ہے. پھر کہنا پیچھے والا بنانے لی مشین بیٹھی ہے، لو یہ مشیناں دے اتنے چلتا جے، مشیناں دی کمائی کھا رہے ہیں. اچھا وہ 60,000 سیکر بھائی، وہ 60,000 حوالے والے کی میں نے ایک ویڈیو کل پلے کی تھی، وہ کلاؤڈ سرفر کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل دو. تم تو یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہیں، اور ان کی نبوت کی دلیل دو. تو جب وہ سوال کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی دلیل کیا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر وہی ہوئی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اور جب یہی بات کلاؤڈ سرفر کہتا ہے تو اس کو کہتا ہے نہیں یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل دو. یہ ہے علمی قابلیت اس 60,000 والے حوالے والے کی. وہ کل میں نے ویڈیو پلے کی تھی. میرے ذہن میں ایک سوال ہے سکر بھائی، زاہد بھائی، جی 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 جی. آپ میں سے کس بندے کو یہ لگتا ہے کہ میر سلیم صاحب کے پاس 60,000 حوالے نہیں ہیں؟ نہیں مجھے تو لگتا ہے ہوں گے. ہوگے. کوئی انکار کرنے والا ہے یہاں پہ؟ نہیں نہیں میں تے بلال صاحب وہ پنڈ ویکھی لدی ہوتے تھے، میں ساڈے گلی چ گزرے آگے تھوڑی دیر پہلے میں ویکھیا. نہیں تو بلال بھائی یہ بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں 60,000 والے جیسے 50 الماریاں بھر جائیں گی. یار قسم ہے، تو اسی نا مزہ ہی خراب کر دیتا گا. جیسے آپ 300 دلائل کی بات کر رہے ہیں، 300 دلائل کی بات کر رہے عادی بھائی آپ تو بہت ہی پرو نکلیں گے. قسم سے یہ پرو میکس بندی ہے، ساری چاس خراب کرتی ہے. اچھا یہ وہی بات ہوگی وہ سینمے والی کہ تسی میری گل کوئی نہیں مننی تو تسی 3 بجے سینما ویکھن چل جانا وا. اچھا بات یہ ہے. اچھا ایک اور بات ہے، آپ میں سے کس کو یہ پتا ہے کہ مرزا صاحب نے جیسے کہ 300 دلائل لکھنے کی دعویٰ کیا تھا نا سکر بھائی؟ جی 300 دلائل. یہ میرا خیال ہے آپ میں سے کسی نے یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ سب لوگ. مرزا صاحب نے 40 یہ جو ہے نا براہین کیا ہے ان کا کتاب کا نام میرے نام سے ذہن سے نکل گیا. ایک اور کتاب ہے مرزا صاحب کی کتابوں میں سے موجود ہے، اس کے 40 40 لکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا. اچھا جی یہ مجھے بتا مجھے یہ بات مجھے پتا ہے، انہوں نے خود 40 میں کوٹ کی بھی یہ بات. 41 میں 5 دفعہ پڑھ چکے یہ اسامہ بھائی. میں بولوں بات 40 میں لکھی ہوئی یہ بات. میں نے بری ہو رہی ہے. کام آگے جا چکے ہیں. اچھا ایک کام تو کرے میرا سیکر بھائی، تھوڑا سا بزی ہے، تھوڑا سا ڈیڈ ہے، لیکن آئی وانا گیو یو سم تھنگ. جی جی آپ ریڈی ہے پڑھنے کے لیے؟ پہلے یہ بتائیں. اسامہ جی تھوڑا سا مائک کلوز کریں. تھوڑی درجی ڈاؤن ہے لیکن پڑھوں گا ٹکا کے. نہیں پڑھنا ہے آج. صرف نا ایک چیز دینے لگا ہوا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کھولے الاسلام آج لائیو کھولے آج. میں چکوانے لگا ہوں کام. اتنی دیر 1 منٹ ٹھہر جائے ذرا، سارے مجھے موقع دے دیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں نیچے سارے بھائی فٹافٹ یوٹیوب کھولیں، فالو کریں چینل کو. پاکستانی صاحب جلدی فالو کریں، ورک صاحب سارے بھائی جو ہے فالو کریں اس کو. یہ احمدیت ڈیکوڈڈ، اس کو فالو کریں جی. احمدیت_ڈیکوڈڈ یہ یوزر نیم ہے. یہ چینل بنایا آپ نے؟ اچھا یہ چینل ہے آپ کا؟ جی بنایا، اور میرے ہاتھ کی صفائی ہے. جب بڑھیا تھا لکھیا نا دیکھو نا، یہ 1.12K سبسکرائبر ہے، 62 ویڈیوز. یہ نیا چینل ہے آپ کا؟
जी नया चैनल है, पिछला तो आपको पता है फिर, तो ये नया वाला चैनल है। ये ले जी, इसके ऊपर ये वीडियो, पहली वाली वीडियो भी आपकी नजर आ जाएगी, ये वाली फतेह कादियानी, फतेह मसीह के साथ जो मेरा ये वाला वो फुरकान वाली वीडियो तो इस पे है कोई है, इसमें पड़ी हुई है फुरकान वाली। अच्छा पड़ी हुई है। हाँ जी, जल्दी जल्दी जाए सारे भाई, सब्सक्राइब कर लें। तो भाई सबसे ज्यादा व्यूज उस पे थे, आपको पता है? हाँ वो तो वीडियो भी कमाल फिर। ले जी, अल इस्लाम खुल गए जी साहब। इसके बाद जा रूहानी खजाइन वॉल्यूम 3 खोले। ठीक हो गया जी, रानी खजाइन वॉल्यूम 3, हेलो जी। ठीक है, खोल ले, किताब खोले। कौन सी है? अपना खोल ले तोज़ी मराम, खत्म कर दिए जी आज बैठ के। ठीक है, सादर भाई के साथ खोल गई जी। अल्लाह, सिकर भाई ले। खोल ले किताब और आए इकट्ठे कुछ लाइनें पढ़ते हैं आप और हम, थोड़ी थोड़ी लाइनें पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक, जहाँ पे आपको लगा आप रोक लीजिएगा खुद को। ठीक है, तैयार हो जाए, बस मैं आ गया हूँ। आ जाए पेज नंबर आप 61 पे। ये कौन सी बुक है उसामा भाई? ये जो भी मराम, इसके ऊपर लिखा हुआ है मसीह ज़मा। नहीं तोज़ी मराम चैप्टर वॉल्यूम 3, तोज़ी मराम वो लिखा हुआ। मसीह ज़मा, ज़माने के लिए। हाँ मसीह ज़मा कहते हैं ना उसको। हाँ वो तो टाइटल दिया उन्होंने। अमर भाई बैठ के जाएंगे क्योंकि मैंने किताब पूरी पढ़ी हुई है और रट ली है, समझे? बल्कि मसीह ज़मा भी मुर्शिद भाई मसीह आखिर ज़मा भी कहते हैं। आए कुछ चीजें पढ़ती है जी, क्या तंजन बना हुआ है कसम से जी साहब भाई। आए जरा नीचे, ये जरा यहाँ से पढ़ना, अगर यहाँ से शुरू करे पढ़ना जरा आप। और आपको पता है क्या नाम है आपका? इसमें अहमद भाई, असेंबली में मिर्जा नासर ने कहा था मुझे, मेरा नाम तो है ही नहीं ये मुझे जो कहते हैं ना खलीफातुल मसीह, ये तो लोग कहते हैं, ये तो लोगों ने मेरा नाम रखा हुआ है, मेरा मोमिनीन, ये मेरा नाम कौन नहीं है जी। इधर से पढ़े जी, पढ़ना शुरू करे यहाँ से। अगर अच्छा, यहाँ से खातमुन नबीयीन के बाद से जी जी पढ़ना शुरू करे। ठीक है। अगर ये इस्तफसार हो कि जिस खासियत और क़ुव्वत रूहानी में ये आजिज़ और मसीह बिन मरियम मुशाबित रखते हैं, वो क्या शय है, तो इसका जवाब ये है कि वो एक मजमूई खासियत है जो हम दोनों में रूहानी कवा में एक ख़ास तौर पर रखी गई है, जिसके सिलसिला की एक तरफ नीचे और एक तरफ ऊपर की जाती है, मैं समझाऊंगा। सिलसिला की ऊपर की जाती है, नीचे की तरफ से मुराद वो आला दर्जा के दिल सोजी और गम ख्वारी खल्क अल्लाह है जो दाइल अल्लाह और इसके ये क्या जी मुस्तदशार मुस्तनद है। कौन मुस्तनद कौन बोले हैं? नहीं मुस्ताइद कोई नहीं, मैंने भी गलत नहीं किया। अच्छा, मुस्ताइद शागिर्दों में एक निहायत मजबूत ताल्लुक और जोड़ बख्श कौन बोले और जोड़ बख्श कर नूरानी कुव्वत को जो दाइल-उल्लाह के नफ्स से पाक में मौजूद है, इन तमाम सरसब्ज शाखों में फैलाती है। ऊपर की तरफ से मुराद वो आला दर्जा की मोहब्बत कवा ईमान से मिली हुई है जो अव्वल बंदा के दिल में बार सीकर भाई लग रहा है आज तो सीकर पढ़ रहे हैं यार। आज बाकी मेरा ना जो यार कोई और पढ़े, आज मेरा ना पढ़े जी। ऊपर की तरफ से मुराद वो आला दर्जा की मोहब्बत कवा ईमान से मिली हुई है जो अव्वल बंदा के दिल में बार इरादा इलाही लिखना चाहिए था ना, कि लफ्ज़ ठीक है, मैं गलत देखा ना, गलत लिखा हुआ उसने, टाइपो गलत। इरादा इलाही पैदा होकर रब्बे कदीर की मोहब्बत को अपनी तरफ खींचती है और फिर उन दोनों मोहब्बतों के मिलने से मैं समझ गया ठीक है। जो दर हकीकत नार और मादा, आगे चलो। तेरी और मैं भी थोड़ा सा समझ गया, चलो आगे। क्या यहाँ पे रुकना है? जो दर हकीकत नार और मादा का हुक्म रखती है,
اور ایک مستحکم رشتہ اور ایک کہ شدید پاک مواصلت تسلیس نکلن لگی جے، تسلیس نکلن لگی جے اتوں. کرتا نا اسف بھائی والا کام، ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی ہضم مثال محبت کی پکڑ لیتی ہے، ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. ਇੱਥੇ ਰੱਖ نار اور مادہ کی مثال دے کر کہا ہے کہ ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے. سو اس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو با ارادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے. اسی وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافخ المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے، اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے، اور یہی پاک تسلیس ہے جو اس محبت کے لیے ضروری ہے، جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے، اور ذرہ امکان کو جو حالقۃ الذات رک جائے باطلات الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ استغفر اللہ. سمجھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب یہاں پہ؟ ایک وہ لفظ یہ سے سمجھا- جی جی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہ تسلیس جو ہے نا وہ بالکل جائز بات ہے، اور تسلیس کا وہ مقصد جو عیسائیوں نے بنایا ہے وہ صحیح وہ غلط ہے. ہاں یہ جو باقی میں ٹھیک ہے. بتا رہا ہوں یہ ہے صحیح اصل تو مقصد. میں بھی اپنا کو پوائنٹ دے دوں اس میں. ہاں جی جی آپ دے دیں ویسے. اس میں ایک تو یہ چیز ہے جو آصف ندیم بھائی نے بیان کی ہے کہ عیسائیوں کی تسلیس کا رد کرتے ہوئے مرزا صاحب نے اپنی ایک تسلیس پیش کی ہے اسلام کے اندر. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، ضروریات دین کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام یا ملائکہ کا وجود کا اقرار کرنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واقعی فرشتہ ماننا، اس کا بھی انکار کیا گیا. یہ دو پوائنٹس ہیں اس میں. جی بالکل صحیح ہے. مرشد بھائی بھی کچھ کہنے لگے تھے. مرشد بھائی آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں، اس کے اندر لفظ استارہ یوز کیا گیا ہے، مستارہ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ نہیں، ذرا ایلیبوریٹ کریں پلیز. استارہ کا مطلب ہے ادھار لیا. ادھار کس سے لیا؟ نہیں وہ تو مستعار نہیں ہوتا ادھار لینا مرشد بھائی. جی وہ مستعار ہوتا ہے، اس میں مرشد بھائی وہ مستعار ہوتا ہے، مستعار ادھار لینا. ایک ہی استعارہ تو ہوتا ہے نا نا. مشابہ. ہاں استعارہ بھی ویسے وہی ہے. نفس جوجو بھائی آپ ہاں، وہ کریں ہے. کوئی پوائنٹ، یقیناً آپ کو اس میں نیا پوائنٹ ایڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس کتاب کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر مرزا صاحب نے صرف ایک، یہ پہلا جہاں سے مرزا صاحب دلیل پکڑنے لگے آگے سے ساری، یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو طرح کی محبت، دو طرح کی قوت ہوتی ہے، دو طرح کی محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ انسان کی محبت ہیومینٹی کے لیے. دیکھ عمر بھائی سن کے جانا، بتاتا ہوں کہ کتنا یہ اپر سٹینڈرڈ اور کتنا میں لوور سٹینڈرڈ اس کو لے کر آتا ہوں آج. وہ کہتے یہ ہے کہ دیکھیں جی دو طرح کی محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نیچے والی جو آپ ہیومینٹی کی طرف ہوتی ہے، درد انسانیت، اور ایک ہوتی ہے جو قوی